بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے گیلانی صاحب۔ آج ہم نے پاکستان کے ایک بہت ہی زبردست ٹیکس ایکسپرٹ ہیں، سپریم کورٹ کے لائر ہیں، اور جو ٹیکس کے بارے میں اگر میں نے کوئی چیز سمجھنی ہو تو یہ باقاعدہ، اور ان کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ بڑی باقاعدگی سے آرٹیکلز جو ہیں وہ بھی لکھتے ہیں۔ ڈاکٹر اکرام الحق صاحب، سر تھینک یو ویری مچ، آج آپ نے ہمیں جو ٹائم ہے وہ دیا۔ اگر پاکستان کے جو اس ٹائم موجودہ ٹیکس کا سسٹم ہے، اس کے بنیادی جو فنڈامنٹل کی چیلنجز یا پرابلمز ہیں، وہ میں آپ سے پوچھوں تو آپ کون کون سی چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کریں گے سر؟ جی، پہلی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ آپ ہائی ٹیکسز لگا کر لو ییلڈ حاصل کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی ٹیکس ریٹ زیادہ ہیں جی، اور آپ کا جو اس سے آتا ہے آپ کو ٹیکس وہ بہت کم ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک بہت کلاسک کیس ہوتا ہے کہ جن ملکوں کے ٹیکس سسٹم خراب ہوں ان کے اندر یہ بنیادی خصوصیت ہوتی ہے کہ وہاں ٹیکس ریٹ ہائی ہوگا اور آپ کو جو اس کے بدلے میں ٹیکس ملے گا وہ کم ہوگا۔ اس کا مطلب ہے لیکیج بڑی زیادہ ہے سر؟ جی، دوسرا وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ٹیکس ریٹ زیادہ کرتے ہیں تو جو اوپر کے امیر لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس تو بہت سے ذرائع ہوتے ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوتے ہیں، ٹیکس لائر ہوتے ہیں، وہ ٹیکس آپ ان سے لے ہی نہیں سکتے، کیونکہ جب ایک خاص اوپر سطح سے جاتا ہے تو ان کو ٹیکس بچانے کے طریقے ان سے زیادہ آتے ہیں۔ تو اصل میں جو نیچے کے طبقے ہوتے ہیں وہ پھر ٹیکسوں سے اتنا زیادہ پس جاتے ہیں کہ ان کے اندر بھی آپ دیکھیں جسے ہم اکنامکس میں ایگریگیٹ ڈیمانڈ کہتے ہیں نا، جی سر، وہ کم ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس ٹیکسز کی وجہ سے اب اربن مڈل کلاس کے لوگ بھی بچوں کو پڑھانا چھوڑ رہے ہیں۔ اب اس سے بڑی کیا ٹریجڈی ہو سکتی ہے کہ وہ 40-50 لاکھ دے کر بچے کو ڈنکی پہ بھیجنا، جس کی آپ کو پتہ ہے پہنچنے کے چانسز کم ہیں، اور 40-50 بچے کی ایجوکیشن پہ لگا کے اس کو کسی قابل بنانے کے، یہ اس ٹیکسوں سے برا حال ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے یہ 40-50 پہ جو خرچ کرتا ہے وہ ٹیکس سے تو نہیں دیا ہوتا نا، اس نے بھی کہیں سے مانگ تانگ کے ادھر سے کیا ہوتا ہے، تو یہ پورے معاشرے کے فیبرک کو خراب کر دیتی ہے۔ آج میں آ رہا تھا تو ایک چھوٹا سا فگر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جی سر، کہ دیکھیے 100 اس وقت پاکستان میں 93 ملین سمز ایشو ہوئی ہیں، اس کے اندر اگر آپ جو یونیک یعنی کہ 3 4 بھی ہوتی ہیں، مگر اس کا پتہ ہمیں وہاں سے چل جاتا ہے جب وہ براڈ بینڈ بھی سبسکرپشن لیتا ہے، جو براڈ بینڈ استعمال کرتا ہے۔ ہاں، براڈ بینڈ سبسکرپشن والے اس وقت سر 140 ملین ہیں۔ اب یہ سارے کے سارے 15% ایڈوانس ایڈجسٹیبل انکم ٹیکس دے رہے ہیں، بالکل دے تو رہے اس میں تو وہ پورے پور بھی آ جاتا ہے، جو بیچارہ ایک طرف تو بے نظیر انکم سپورٹ لے رہا ہے اور دوسری طرف ریاست اس سے ٹیکس بھی نکلوا رہی ہے، اور پھر یہ کہہ رہی ہے کہ جی ٹیکس بیس ٹھیک نہیں۔ او بھائی، آپ نے تو کسی کو چھوڑا ہی نہیں۔ تو اگر آپ کو ویسے بڑا شوق ہے تو آپ بلک رجسٹریشن کر لیں، ان سب کو آپ ایز اے ٹیکس پے رجسٹر کر کے ان کو اگلے دن آئی ایم ایف کو بتا دیں جی ہمارے پاس 140 ملین رجسٹر ٹیکس پیئر ہیں، بس بات ختم۔ پھر ان سے 3 سادہ سوال پوچھ لیں کہ جی آپ کسی پہ ڈپینڈنٹ ہیں، اگر ڈپینڈنٹ ہوگا تو اس کا نام بتا دے گا، پھر اس سے پوچھ لیں گے کہ تم ٹیکس دے رہے ہو کہ نہیں، اگر سیلف امپلائڈ ہوگا سر تو اپنے بزنس کا نام بتا دے گا، اگر کہیں ملازم ہے تو وہاں کا نام بتا دے گا۔ اب دیکھیں انہوں نے ٹیکس براڈنگ کرنے کے چکر میں جو سیلڈ لوگ تھے، جو چلے کوئی ریٹرن بھی دیتا ہوگا، اس کو رجسٹر کر لیا، اس سے کاسٹ زیادہ ہے، ٹیکس تو اس نے آلریڈی دیا ہوا ہے۔ انڈیا نے شروع سے یہ پالیسی رکھی کہ جو امپلائی، کیونکہ ان کے تو بہت ملینس ہوتے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کو ٹیکس ریٹرن دینے کی ضرورت نہیں ہے، امپلائر سرٹیفکیٹ ول بی کنسیڈرڈ ایز دیئر ٹیکس ریٹرن۔ ہاں، اگر کس کی اور سورس آف انکم ہے تو وہ ظاہر کریں۔ اب دیکھیں یہ ہے کہ آپ کاسٹ اپنی کم کریں اور جو پوٹینشیل ٹیکس پیئرز ہیں ان کو لے کر آئیں۔ اب ایف بی آر نمبر دکھانے کے لیے، اب آپ کی سٹوری جو تھی جس کی بڑی مشہور، میں نے بھی اس پہ آرٹیکل لکھا، جی سر، آپ کی اس سٹوری سے بالکل وہ ایکسپوز ہو گئے کہ دراصل وہ صرف ان لوگوں کو رجسٹر کر رہے ہیں جو نیل کی ریٹرنیں فائل کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ بھی آپ کا وہ سسٹم ہے خراب کہ آپ نے 2 حصوں میں بانٹا ہوا ہے، فائلر نان فائلر۔ اب مجھے بتائیں کہ اگر سارے ٹیکس پے کر رہے ہیں، پوری پاکستان کی ایڈلٹ پاپولیشن موبائل کے ساتھ ٹیکس پے کر رہی ہے، چاہے پری پیڈ ہے چاہے پوسٹ پیڈ ہے، تو پھر پاکستان میں ٹیکس پیئر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جب ٹیکس تو آپ نے لے لیا، بالکل، تو وہ یہ جان بوجھ کر انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ اور میں آج آپ کے سامنے یہ آپ کے پروگرام میں انکشاف بھی کرنا چاہتا ہوں کہ 700 ارب روپیہ ان کو ایکسٹرا آتا ہے یہ نان فائلر کی کیٹیگری کی وجہ سے، کیونکہ وہاں ریٹ ہائر ہے۔ اب وہ 700 بلین کی جو ان کو ایڈکشن لگی ہوئی ہے اس کو وہ چھوڑنا نہیں چاہتے، جو نشہ لگا ہوا ہے، آسان نشہ لگا ہوا ہے کہ بھئی یہ 700 بلین تو آتا ہی آنا ہے۔ بہت لوگوں نے کہا بھی یار کیٹیگری ختم کریں، جس کی ٹیکسیبل ہے اس سے لیں، جس کی ٹیکسیبل نہیں ہے اس سے نہ لیں۔ جس طرح آپ کی بات سے یہی لگا ڈاکٹر صاحب کہ یہ بیسیکلی اعداد و شمار کا ہیر پھیر دکھایا جا رہا ہے نا، کہ ہمارے ٹیکس پیئر اتنے بڑھ گئے
اب ان میں سے ٹیکس پائے نیلا آ رہا ہو, کچھ بھی نہ آ رہا ہو, تو ہم نے IMF کو تعداد شو کر دی ہے. لیکن اس کے باوجود یہ بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو ٹیکس کی اب ریشو ہے IMF کے کہنے پہ بڑھا دی گئی ہے. تو جس طرح کا موجودہ نظام ہے ہمارا, جس میں پلفریجز ہیں, خود چیئرمین FBI مان چکے ہیں پریس کانفرنسز میں, تو اس میں کتنی گنجائش بچ جاتی ہے کچھ نکالنے کی؟ پھر ابھی تو کوئی صورتحال نظر ہی نہیں آ رہی. بہت سارے لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں. جی, جو انکم ٹیکس پرسنل انکم ٹیکسیشن کا تعلق ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جس دنیا میں بھی آپ کامیاب نظام دیکھیں گے, وہاں ٹاپ کے جو 1% رچ پیپل ہوتے ہیں وہ تقریباً 80% ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں. اور یہ ایک طرح سے مغربی دنیا میں آپس میں یہ معاہدہ بھی ہوا کہ دولت آپ امیس کرتے رہیں مگر ٹیکس دے کر لوگوں کی ایجوکیشن پہ تو کم از کم. اس پہ آپ کو یاد ہے, ہاں, پیکرٹی کا آپ کو یاد ہے کہ اس نے جو فرانس کا, جس کی اب نیو کیپٹل کتاب مشہور ہے, اس نے یہی ڈیٹا ڈالا ہے کہ ان لوگوں کو پرسنل انکم ٹیکس وہاں کا تو ریٹ 30-35-40% بھی رہا, تو اس نے امپیریکل ڈیٹا ڈال کے بتایا کہ ان کی دولت بڑھ رہی ہے, ان کو 40% دینے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ایک طرح سے طبقات کے درمیان فیصلہ ہو گیا کہ چلو یار ہم 10-40% ٹیکس دے دیں گے, آپ کی ہیلتھ ایجوکیشن چلتی رہے گی, ہماری دولت بڑھتی رہے گی. پاکستان تو وہ بھی نہیں کر سکا نا. اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں, جو اوپر کی ہماری اشرافیہ ہے, اسٹیٹ اولیگارکی, اس کو خاص طور پہ جو ان کے تو ساری مراد ہی ساری ایگزمپٹ ہے. اب انہوں نے لا میں بھی ڈالی ہوئی ہیں. اچھا, اس کی کاسٹ تو میں اور آپ بیئر کر رہے ہیں. اچھا سر, تھوڑا سا یہاں پہ یہ بتائیں کہ وہ کون کون سی مراحت ہیں جو ایگزمپٹڈ ہے, اور وہ کون کون سے طبقے ہیں, چونکہ میں وجہ پوچھنا چاہتا ہوں. فوجیوں کی بہت سی پرسنل پریویلیجز ایگزمپٹڈ ہیں, ججز کی ایگزمپٹڈ ہیں, یہ جو کانسٹیٹیوشنل پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے پریزیڈنٹ اور گورنرز اور منسٹرز, ان کی ایگزمپٹڈ ہے. تو یہ تو پاورفل لوگوں کی تو پرسنل پریویلیجز ہیں ہی ایگزمپٹڈ. جی دیکھیں, یہیں سے پرسنل انکم ٹیکسیشن کی بیس تباہ ہو جاتی ہے. جو آپ ایک طرف تو جو ایسے لوگ ہیں ان کو آپ نے ایگزمپشنز دے دیں, پھر ان کے یہ جو پرکسز بھی تو ٹیکس پیئر منی سے ہی پورے ہوں گے نا. اگر آپ ادھار لے کر بھی آج خرچ کر رہے ہیں تو جائے گا تو ٹیکس پیئر منی سے. اب پاکستان کے پچھلے 3-4 سال سے تو یہ حالت ہو چکی ہے کہ وفاق جتنا مرضی ٹیکس اکٹھا کر لے, وہ 57.5% صوبوں کو دینے کے بعد اس کے پاس اتنا بھی نہیں بچتا کہ ڈیٹ سروسنگ ہی پوری کر سکے. تو اس کا مطلب ہے کہ صرف ڈیٹ سروسنگ کے لیے بھی اور لون لینا پڑ رہا ہے, تو پورا ڈیفنس کا خرچہ, پورا سارا خرچہ, تو رننگ آف دا گورنمنٹ, ڈیولپمنٹ. تو یہ اصل میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اب جب ڈیفنس آپ کی ادھار پہ چلی جائے تو آپ ایک طرح سے نیشنل سیکیورٹی آپ کا تھریٹ بن جاتا ہے. کیونکہ دیکھیے, اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ اوپر کے طبقے تھوڑا سا خیال کریں کہ غریبوں کے تو بچے بھی نہیں آج پڑھ پا رہے, ہیلتھ ایجوکیشن ٹیکسز کے بعد پھر وہ یہی 2 چیزیں دیتے ہیں نا, ہیلتھ اور ایجوکیشن, جس سے کم از کم قوم آگے بڑھے. یہ تو 2 بنیادی زندگی کے حق ہیں. اب ہم نے وہ بھی لوگوں سے چھین لیے ہیں. اسکول ہم نے پرائیویٹ کے حوالے کر دیے کہ بھی جتنے استحصال کر سکتے ہو کرو. ہسپتال کوئی بیمار ہو جائے, کوئی سرکاری اسپتال جا نہیں سکتا. وہاں جو حالات ہیں کہ ایک وارڈ میں سر 20-20 بندے ایک بیڈ پہ اگر آپ لٹائیں گے کون جائے گا. اور یہ اصل میں ریاست کی جو کرمبلنگ ہوتی ہے نا, کرمبلنگ اسٹیٹ کے یہ خاص نشانات ہوتے ہیں کہ وہاں ٹیکس ریٹ بہت ہائی جاتے ہیں. ابن خلدون کا اگر آپ پڑھیں مقدمہ تو یہ کہتا ہے کہ جب جو امپائر تھی ٹاپ پہ تھی تو بہت زیادہ لوگوں سے ٹیکس کلیکٹ کرتی تھی, اور جب کرمبل ہو رہی تھی تو ہائی ٹیکس ریٹ بہت کم لوگ دے رہے تھے اور ریاست کا بیڑا غرق ہو رہا تھا. ہم بالکل اسی طرح کے کام کر رہے ہیں, مگر جیسے سارے لوگ لکھتے ہیں, مہتاب صاحب کی خبریں بھی آتی ہیں, ہم بھی آرٹیکل لکھتے ہیں, ان کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی. یہ ایسی ہمارے اوپر اشرافیہ بیٹھی ہوئی ہے کہ ان کے 2 مسائل ہیں. ایک تو یہ پوری ریاست کے اوپر پیراسائٹ ہے, میں ورڈ پیراسائٹ یوز کر رہا ہوں بڑے کلیئر چونکہ ٹرم میں, یہ پیراسائٹ ہے. دوسرا یہ کہ انہوں نے یہ بھی طے کر لیا ہے کہ آئین ہو کوئی چیز ہو ہم آپ کی بات بھی نہیں سنیں گے, آپ کے رائٹس بھی نہیں دیں گے. اب یہ دیکھ لیجئے, ہم سارے, میں بھی خیر ایک 5 سال کل وقتی صحافی تھا, 79 سے 84 تک میں نے اپنی زندگی کا آغاز کیا. تو مجھے اس ڈریکونین لا سے جو ابھی انہوں نے بنایا ہے, اس زمانے میں جب ضیاء اللہ کے زمانے میں ہم نے اتنی جد و جہد کی, یہ آزادی ہمیں ایسے نہیں ملی, بہت ہم نے جد و جہد کی اس کے لیے. ہمارے جو برنا صاحب سے لے کر بات کر رہے ہیں, جی میں اب دیکھیں یہ ریاست کا یہ بھی ایک ایٹیچیوڈ ہو گیا ہے کہ آپ جتنا مرضی شور میں چاہ لیں, ہم آپ کے رائٹس بھی چھینیں گے اور آپ کو اس پہ بات بھی نہیں کرنے دیں. یہ جو ہے نا, یہ سب سے بری خرابی یہ اب ہوئی ہے. بس الیکشن آئین کے مطابق نہیں ہوئے تو کیا ہوا, اگر ہم نے سپریم کورٹ کے ایک ججمنٹ کی نہیں مانی تو کیا ہوا. اچھا, اب یہ جو حرکت شروع ہو گئی ہے کہ کیا ہوا,
یہ جو ایبزارب کرنے کی کیپیسٹی ہے نا یہ بڑھ رہی ہے. جی بڑھ رہی ہے. اس سے لگ رہا ہے کہ ہم نے جو بڑی ایفرٹ کر کے, آپ کو تو یاد ہوگا جب ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی کی موو چلی, وہ 11 سال بڑے بھیانک تھے, اور اس میں جب یہ چلی تو پھر ساری پارٹیاں اکٹھی ہوئیں, آل شیڈز کی پارٹی اکٹھی ہوئیں, سارے لوگ بڑی مشکل سے وہ آزادی پھر دوبارہ سے انہوں نے حاصل, اب وہ دوبارہ چھین رہے ہیں. تو ٹیکس کا معاملہ بھی دراصل ہم پولیٹیکل اکانومی سے ہٹ کے, کانسٹیٹیوشن سے ہٹ کے تو نہیں دیکھ سکتے نا. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پورے کا پورا معاشرہ ریورس گیئر کے اوپر ہے؟ جی بالکل ریورس گیئر کے اوپر ہے. دیکھیں میں آپ کو مثال دوں کہ انگریزوں نے پوری دنیا میں کسی جگہ بھی یہ ایسا لا نہیں بنایا جب وہ حاکم بھی تھے کہ ٹیکسیشن آن انکم ادر دین ایگریکلچر انکم. یہ خاص سب کانٹیننٹ میں انہوں نے اس لیے بنوایا کہ یہاں جتنے راجواڑے تھے, جتنے لینڈیڈ کلاسز تھیں, جتنے پرنسلی اسٹیٹ تھے, وہ تو ان کے بغل بچے تھے, تو انہوں نے کہا بھی تم پہ ٹیکس نہیں لگائیں گے, تم فکر نہ کرو. اور یہی ہوا کہ سب کانٹیننٹ میں برٹش پیریڈ کے 200 سال میں ٹیکس نہ لگا. بعد میں آپ کو یاد ہوگا بہار اور بنگال میں جب کمیونسٹوں کی حکومت آئی تو پہلی دفعہ انہوں نے ایگریکلچر انکم ٹیکس لگائے. اچھا سر, ایک چیز اگر مجھے گیلانی صاحب اجازت دے دیں, ایگریکلچر انکم ٹیکس کا کتنا پوٹینشیل ہے سر صوبوں کے؟ دیکھیں آج فیس پاشا صاحب نے پیپر یہاں ایک ریسرچ پیپر کے طور پہ پیش کیا جو کہ پائڈ نے کیا تھا, راستہ میں اس کا اسپانسر. انہوں نے 800 بلین نکالا ہے اس کا پوٹینشیل. اب ظاہر ہے کہ وہ ایک سیزنڈ اکانومسٹ ہیں اور بلا وجہ تو ایسی بات نہیں کریں گے کہ جس کی کوئی بیس نہ ہو. اب اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ دیکھیے اس کا جو پوٹینشیل ہے ایگریکلچر سیکٹر کا ایز اے ہول اکانومی میں وہ 20% کے قریب ہے, جبکہ جی ڈی پی میں جبکہ ان کا ٹیکس کی کنٹریبیوشن 1% کے قریب بھی نہیں ہے. تو 19% کا گیپ آفٹر آل تو کہیں ہے نا. اب اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے بہت طاقتور تاجر ہیں اور یہ سیکٹر کا آپ ان کا بھی 20% ہے اور وہاں 2% کی بھی ان کی نہیں ہے. اب رہ جاتا ہے مینوفیکچرنگ سے تو انقلاب آتا ہے صنعتی, اس کو ہم نے اتنا اوور ٹیکس کر دیا, 65% ان کا ہی کنٹریبیوشن ہے. سو ہماری یہ بھی ایک پالیسی رہی کہ ہم ہمیشہ فیوڈل ہی رہیں, کیونکہ بھٹو صاحب نے بھی نیشنلائزیشن کر کے ہمیں پیچھے چھوڑ دیا. اور اس کے بعد بھی ہماری پالیسی یہی رہی ہمیشہ کہ ہم ایک انڈسٹریل اسٹیٹ نہ بن سکے, کیونکہ دیکھیے انڈسٹریل اسٹیٹ کے پھر مائنڈ سیٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آزادیوں کا کانسیپٹ آتا ہے, اس کے تحت آپ فیوڈل سوچ سے باہر نکلتے ہیں, تو وہ ہمیں رویوں میں فیوڈل ہی رکھنا چاہتے ہیں. ابھی بھی آپ دیکھیے گا کہ یہ ٹیکس تو انہوں نے لگایا اکٹھا, پھر بھی نہیں کریں گے, یہ نہیں کریں گے, کیونکہ یہ جب تک وفاق کے پاس نہیں آئے گی نا اس کی کلیکشن. مہتاب صاحب دیکھیے میں ریٹرن فائل کر رہا ہوں, اس میں نے ایگزمپٹ انکم دکھائی ہے نا ایگریکلچر, وہی مجھ سے وفاق جو ہے وہ پرنسز کا ٹیکس لے لے اور اپنی رکھ کے ان کو واپس. تو یہ تو سب سے آسان ہوتا, بجائے کہ آپ ان سے نئی ریٹرن کا تقاضا کر رہے ہیں, تو وہ تو بہت مشکل ہے. اس میں عادات کا بھی وہ ہیر پھیر کر لیں گے. خیر بڑے بڑے جو بڑے جاگیردار ہیں, لینڈ لارڈ ہیں سندھ کے اور حکمران طبقہ ہے, انہوں نے تو اشارتاً کہہ بھی دیا ہے کہ یہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں بھائی, یہ کس دنیا میں رہ رہے ہیں. لیکن یہ بتائیں یہ برڈن آخر جس طرح آپ نے مینوفیکچرنگ سیکٹر کا بھی بتایا کہ الٹیمیٹلی جس طرح سیلڈ کلاس ہے, مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے, ایک جگہ پہ آپ برڈن ڈالی جائیں گے, وہ کس حد تک ڈالا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس کے نتائج تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ پہلی دفعہ سیلڈ کلاس نے لائنسز بنائے ہیں, نکل کے پروٹیسٹ کیا ہے. کئی پہلے کبھی نہیں ہوا تھا, لیکن اب برڈن ان کے, میں اب آپ کو بتاؤں کہ کئی بینک کے, جب میرے پاس بہت سے بینک کلائنٹس ہیں, ان کے جو ملازمین ہیں جس کی تنخواہ 3 لاکھ تھی وہ بھی اب 56,000 ٹیکس دے رہا ہے. تو وہ سوچتا ہے بھائی میں کہاں سے گزارا کروں گا, بچوں کو بھی پڑھاؤں گا. اب یہ سفید پوش کو بھی پش کر رہے ہیں نیچے غربت کی طرف. تو ظاہر ہے کہ اب ایک وقت آئے گا جب کہ یہ اتنا شور بڑھے گا. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میں نے ہر آرٹیکل میں تقریباً اس کا ذکر کیا کہ جی آپ اس کو ٹھیک کریں. اب فنانس منسٹر صاحب نے بھی 3-4 دفعہ کہا کہ ہمیں بھائی اگر آپ کا گیپ پورا نہیں ہو رہا تو آپ کی سزا آپ ان کو دیں گے. آپ جہاں سے ٹیکس نہیں لے پا رہے ہیں وہاں کوشش کیجئے نا. دیکھیے انہوں نے تاجر دوست اسکیم نکالی, آپ اس کا جو مذاق بنا ہے مہتاب صاحب کہ اس کی کچھ ملینز بھی نہیں, لاکھوں میں, ہم ملینز کی بھی نہیں, لاکھوں کی بات کر رہے ہیں. اچھا ابھی اگر وہ اتنے اسٹرانگ ہیں تاجر تو پھر ٹیکس نظام ختم کر دیں. اگر آپ ایک اسٹرانگ طبقے سے, آپ ان کا نام وہ سیل ٹیکس دینے کو تیار ہے, وہ تو مجھ سے لے کے دینا. اچھا وہ اس لیے نہیں دیتے سیل ٹیکس. دیکھیے سیل ٹیکس اصل جو لایا گیا VAT موڈ میں, اس کا پرپز ٹیکس کلیکشن سے زیادہ یہ تھا کہ پوری سپلائی چین جب آپ کیپچر کر لیتے ہیں تو ہر ایک سٹیج کی انکم کمپیوٹ کرنا کچھ مشکل نہیں ہے.
تو اس کی اصل جو روح تھی اس کو بھی ہم نے خراب کیا، اور ہم نے اتنی ڈسٹورشن کریٹ کر دی، اتنی ڈسٹورشنس کریٹ کر دیں ان کے ساتھ، بجلی کے بل کے ساتھ لگ کے اب سیل ٹیکس. ابھی اس کا کیا بجلی کا اور سیل کا آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے؟ وہ کہتے ہیں تاجر کہتے ہیں جی میں تو سارے ٹیکس دے رہا ہوں بجلی میں کیوں دوں آپ کو اب ٹیکس، میں کیوں رجسٹر ہوں؟ میں سیلریڈ کلاس ہی دے رہا سر. اب وہ سارے دے رہے ہیں، لیکن میٹر کا کرایہ بھی دے رہے ہیں اب تو. سر دیکھیں نا، انہوں نے تو فنڈنگ کرنی ہوتی ہے نا پارٹیز کو. یس، اصل بات تو وہ بتاتے نہیں اصل گل جو ہے ہیں، اصل بات تو بتائیں نا. انویسٹر ہے نا. اور ظاہر ہے کہ ان کا کلاؤڈ بھی زیادہ ہے، کیونکہ یہ فنڈنگ تو اسی ان ٹیکس پیسے سے لیتے ہیں. اور اگر انہوں نے اپنے اصلاحات کی ہوتی، جیسے انڈیا میں وہ کہتے ہیں جی ہر ڈونر کا نام لائیں، اور پھر ان کا الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے وہاں کے ڈائریکٹ ٹیکس بورڈ کو کہ آپ ان کا آڈٹ آپ کر کے ہمیں دیں. بالکل. تو وہاں پولیٹیکل پارٹیز کو انہوں نے کھینچ کے رکھا ہوا ہے، یہاں پولیٹیکل پارٹیز ریٹرن نہیں فائل کرتی. میں تو حیران ہوں کہ لا میں ہر ایک کو ریٹرن فائل کرنے کی ضرورت ہے. اچھا وہاں فائل کریں گے تو آپ کو پھر اپنے ڈونرز اور ایکسپینسز کا حساب بھی دینا پڑے گا. الیکشن کمیشن کیپٹیو ہوتا ہے. انڈیا کے الیکشن کمیشن کے اوپر کوئی پارٹی کیوں نہیں اعتراض کرتی؟ لیکن پی ٹی آئی سے پوچھ رہے ہیں آج کل. نہیں میں وہ تو سلیکٹیولی جب وکٹمائزیشن کرنی ہوتی کسی کی بھی تو وہ اسی ادارے کو اس کے خلاف استعمال کر رہے ہوتے ہیں. یہ تو ان کا پورا، ہم نے تو وہ زمانہ دیکھا کہ لائن صاحب میں جب سروس میں بھی رہا، میری تو دیکھیے نا، میں پہلے جرنلسٹ تھا، پھر ٹیکس سروس میں بھی رہا. وہاں ایک پارٹی آتی تھی پیپلز پارٹی، تو وہ نون کے کیس نکال لیتی تھی، نون آتی تھی بنتی کے. مجھے ریزائن بھی اس لیے کرنا پڑا کہ مجھے ایک پارٹی کے خلاف کام کرنے کو کہا. میں نے کہا بھی میں تو انلیگل کام نہیں کرتا، میں تو باہر جا رہا ہوں. تو یہ اس حد تک ظالم ہے کہ پھر انہی اداروں کو وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کون سی سروس ہے جو پولیٹیسائز نہیں ہوئی یا اس وقت نہیں ہے؟ تو وہ کیا کام کرے گی اس ملک کی بیوروکریسی جس کو پولیٹیکل ماسٹر کے سامنے جا کے جواب دینا؟ سر میں ایک بات کر کے آپ سے جلدی سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بڑا ضروری ہے. وہ کہتے ہیں نا ایک ڈی ایم جی این ہے، ایک ڈی ایم جی پی ٹی آئی. بالکل صحیح. اس حد تک جب بات چلی جائے، یہ سر انہوں نے بیڑا غرق خود کیا. دیکھیں میں عرض کروں کہ پہلے جو سروس میں لوگ ہوتے تھے جب ہم آئے تھے وہ بڑے انٹیگریٹی والے لوگ ہوتے. دیکھیں تھوڑے بہت کرپٹ لوگ تو ہر جگہ تھے، مگر دیٹ واز ناٹ دی رول. وہ بڑے اور لوگ تو حقہ پانی بند کر، جب ہم بچپن میں تھے تو کسی کا پتہ چل جائے یہ کرپٹ ہے تو لوگ اس کا حقہ پانی بند کر دیتے تھے کہ یار اس سے تو ملنا جلنا بھی نامناسب ہے. یہ ویلیوز خراب ہوئیں ضیاء الحق کے زمانے میں جب انہوں نے کرپشن کا یہ آغاز کیا لوگوں کی لائلٹیز خریدنے کے لیے. دیکھیں سر ہم جرنلسٹ ہیں تو انہوں نے پیرلل ہمارے ایک یونین بنوا دی اور ایک کنال کا پلاٹ آفر کیا ہمیں. سر اس زمانے میں خود جرنلسٹ تھا، مجھے بلا کے رشید صاحب نے جو مشرق میں پیرلل بنائی تھی انہوں نے کہا کہ جی آپ ایک کنال کا پلاٹ لے لیں اور برنا صاحب کی اور عثمانی صاحب کی یونین سے باہر آ جائیں. ہم نے کہا نہیں جی ہم تو وہی رہیں گے. ایک کمٹمنٹ ہوتی تھی لوگوں میں. اس زمانے میں ایک کنال کا پلاٹ بڑی بات ہوتا تھا لینا بھی. لیکن یہ کرپشن ہم نے خود کی ہے. لیکن یہ صرف کرپشن کا مسئلہ نہیں ڈاکٹر صاحب، بریک کے بعد ہم بات کریں گے. ویسے تو سر یہ کہ یہ آئی ایم ایف کو سارا کچھ کون بتائے گا کہ یار یہاں پہ لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. لیکن اختیار کی جو آپ نے بات کی، سوری کرپشن کی، اب بیوروکریسی صرف کرپشن کا مسئلہ نہیں، یہاں پہ جو جائز اختیار ہے وہ بھی اتنا کمپرومائزڈ ہے کہ انصاف تک نہیں دے پاتی بیوروکریسی کسی کو، اور نہ انٹرسٹیڈ ہے کیونکہ ان کا ایک ڈائریکشن ہی چینج ہو گئی ہے ساری. تو اسی پہ ایک بریک لیں سر. آپ میں دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ فار ٹائم بینگ ہم آپ سے اجازت لیں گے، لیکن آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے چونکہ سیکنڈ جو سیگمنٹ ہے اس میں جو ایف بی آر کی موجودہ پرفارمنس ہے اس کے اوپر بات کرنی ہے. ایک ایف بی آر کا ٹرانسفارمیشن پلان ہے، دوسری طرف نیکسٹ بجٹ کی تیاریاں ہیں. آئی ایم ایف کی ٹیم جو ہے وہ نیکسٹ ویک کے دوران اسلام آباد میں ہوگی اور ایف بی آر کو ایک بہت بڑے شارٹ فال کا سامنا ہے. تو اس لیے آپ ہمارا سیکنڈ سیگمنٹ جو ہے وہ ضرور سنیے گا. فار ٹائم بینگ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.